مالک کون و مکان رعیت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. انجمن اراکین جنہوں نے یہ اہتمام کیا پروردگار عالم اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرتا کہ اسے قبول فرما. میرا ایمان ہے اگر قبول نہ ہوتا تو یہ ذکر نہ ہوتا. یقیناً یہ قبولیت کی مہر ہوتی ہے تو یہ ذکر ہوتا ہے. بس نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما. مالک کون و مکان جو بھی اولاد ہیں ذکر کا صدقہ ان کی جھولیوں میں قائم آل محمد کے لشکر کے سپاہی عطا فرما. پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہیں عطا فرما. مالک کون و مکان جو اس وقت بیمار ہیں صاحب زمان کے وجود اقدس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود. رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھی شہنشاہ. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. اس ممبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلولی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، کالی کملی کا وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث. علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، مقررین، ماتمیان، سب کا وارث. سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جدید. صلی اللہ محمد وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. شاعری سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. کافی مومنین کی خواہش تھی سندھ والوں کی کہ سید شاعری پنجاب میں بہت پڑھتے ہیں، چلے ہمیں بھی کچھ سنا جائے. اچھا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، راستہ اور نہیں ہے ادھر سے آنے جانے کا، کیونکہ ہر بندہ پھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر سے تشریف لیں. آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ کی مرضی، آپ کا گھر ہے.
عرض کر رہا ہوں کہ غموں کو دور بلاؤں کو ٹال رکھا ہے. واہ 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 واہ. غموں کو دور بلاؤں کو ٹال رکھا ہے. کسی نے خلق خدا کو سنبھال رکھا واہ ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. غموں کو دور بلاؤں کو ٹال رکھا ہے. مخلوق مانے نہ مانے کوئی ہے تو یہ دنیا ہے. مخلوق مانے نہ مانے جس کے وجود اقدس کی برکت ہے تو مخلوق کو اولادیں مل رہی ہے. مخلوق مانے نہ مانے بے بقائے بقیت دنیا وہ ہے تو نبض حیات کائنات چل رہی ہے. مخلوق شکریہ ادا کرے نہ کرے اللہ جو کچھ زمین پہ دیتا ہے اس کا صدقہ دیتا ہے. مہربانی. کیوں؟ امام زمان ہی وہ ایک حقیقت ہوتا ہے جو زمین میں اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. اسی کے وجود اقدس کی برکت سے ہی سارا نظام کائنات چلتا ہے. اور یقین جانیے مخلوق کا زمین پہ سب سے بڑا خیر خواہ زمانے کا امام ہے. بیٹا باپ کا خیر خواہ نہیں, باپ بیٹے کا خیر خواہ نہیں, بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں. صرف سارے وقتی رشتے, عارضی رشتے وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں. خیر خواہ اگر کوئی کائنات میں ہے تو زمانے کا امام ہے. وجہ کیا؟ میں اتنا بڑا دعویٰ کر گیا, پتہ نہیں کیا آپ کی محبت ہے, بات چلتے چلتے یہاں تک آ گئی. خیر خواہی کی کریمی ہے کیا؟ باپ ہمیں گھر میں بچا سکتا ہے, گھر کے باہر نہیں. ماں گھر میں ہمیں سمجھا سکتی ہے, سکھا سکتی ہے, غلط کاموں سے روک سکتی ہے, گھر کے باہر نہیں. دنیا کے جس کونے میں بھی ہم ہوں ہر جگہ جو شیطان سے بچائے اسے مہدی کہتے ہیں. دولت پور یقیناً کوئی راز ہوگا, تمہارے علاقے کا نام دولت پور ہے. کوئی دولت ضرور ایسی ہوگی جس کی وجہ سے علاقے کا نام دولت پور ہے. ضروری نہیں دولت کاغذ ہو, کسی کو معصوم مل جائے اس کو بھی دولت مل جاتی ہے. نہیں مہربانی, کسی کو مولا و آقا مل جائے اور وہ آقا اور مولا کی تلاش میں ہو, کائنات کا بہت بڑا دولت مند ہوتا ہے. میں یہ بار بار سن رہا تھا بچوں سے, بھائیوں سے جنہوں نے یہ پروگرام رکھوانے میں محنت کی ہے, تو نام دولت پور لے رہے تھے. میں سوچتا آ رہا تھا, میں نے کہا جنہوں نے رکھا ہے کوئی راز ہے, ایسے نہیں. لو جی, پہلے ہی دولت پور میں دولت سے بھرے بندے بیٹھے ہو, میں تمہاری دولت معرفت میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگا یہ 4 مصرے پڑھ کے آتے ہوئے. اچھا جی, یہ 4 مصرے دکھائیے گا, یہ بڑے باکمال مصرے ہیں. جس نے بھی لکھے ہیں سلام ہے. کس نے لکھے جی؟ بہت زبردست سلام ہے ان کو. اگر تشریف فرماؤ تو میرا سلام, نہ ہو تو میرا دے دیجیے گا. حقیقت بھی یہی ہے, معرفت نہ ہو کربلا جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یقین جانیے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے چوتھے دار ولایت مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. درود بڑے بادشاہ کی بارگاہ محمد واجل فرج آل محمد. بادشاہ سے پوچھا گیا, آقا آپ کے جد کی زیارت کربلا میں کیا مقام رکھتی ہے؟ پھر میں عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے. بندہ خوش ہو گیا. فرماتے سن, اس وقت جب بندہ معرفت سے جائے, معرفت سے واپس آئے. ہم الحمدللہ سب متمنی ہیں کہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو. ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ ماشاءاللہ خاک شفا, اچھی بات ہے. خاک شفا کی تسبیح بہت اچھی بات ہے. کربلا کا تبرک اچھی بات ہے, کمال ہے. پھر ہم کربلا کا کفن بھی لے کے آتے ہیں, اچھی بات ہے. مگر معرفت اس سے آگے ہے. اگر سنبھال سکو تو دے جاؤ. بسم اللہ. اچھی بات ہے. کربلا کی تسبیح, کربلا کی خاک شفا, مٹی جس پہ سجدہ کرتے ہیں, کربلا کا کفن, کربلا کا تبرک, اچھی بات ہے. مگر معرفت اس سے آگے ہے. معرفت یہ ہے
کوئی کربلا جائے کم از کم واپس جب آئے تو مزاج اور جیسا ہو جائے. مہربانی مشکل بات تھی. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا اگر مزاج اور جیسا بن گیا, پتہ نہیں کیا راز ہے امام مہدی, کوئی روحیں ایسی بیٹھی ہے, یہ معرفت کے موتی شاید ان کی جھولیوں میں پڑنے ہوں گے. اگر مزاج انسان وہاں سے اور جیسا لے کے آئے, منبر کی عظمت کی قسم سیمن کی نگری میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں, پھر بندے کو کربلا کے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی, حسین ساتھ ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ دے گا. مجمع پیچھے کافی آگے, قدم قدم درود پڑھتے ذرا آگے آ جائیں, پھر میں بات آگے 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 آگے. شاباش, تھوڑا تھوڑا. انشاءاللہ یہ مجلس عرصے پہ محیط رہے گی, یاد رہیں گی یہ معرفت کی باتیں. اور ہو سکتا ہے کسی روح نے اپنا رخ موڑنا ہوا, امام کے صدقے یہ معرفت اس کو مڑوا بھی دے گی. مہربانی کرنا فتویٰ نہ لگانا. سید لاہور سے آ کے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کربلا کا کفن نہ لے کے آؤ, ضرور لے کے آؤ, اچھی بات ہے. کربلا کا تبرک بھی لے کے آؤ, مگر اس سے زیادہ اور والا مزاج لے کے آؤ. واپس آؤ تو حبیب ابن مظاہر کی خوشبو آنی چاہیے. واپس آؤ تو چون والا کیفیت والا انداز ہونا چاہیے. اور جب یہ مل جائے نا, یہ کرم مل جائے, پھر یقین کیجئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مولا جو مل گیا, یہ ہم سب تلاش مولا میں ہے. کہیں مولا مل جائے, شعور میں نہ بھی ہو. بھائی شفقت جنہوں نے اعلان کیا تھا, شفقت صاحب, بھائی شفقت صاحب, اگر شعور میں نہ بھی ہو, ہمارے لا شعور میں یہ بات موجود ہے, ہم سب متلاشی مولا ہیں. ہم چاہتے ہیں بادشاہ کا قرب مل جائے. پھر کبھی امام بارگاہ چلے جاتے ہیں, کبھی جلوس میں چلے جاتے ہیں, کبھی ان کے نام کا لنگر کھاتے ہیں. سارا دن یہ چیزیں کر کر کے شام کو آتے ہیں, لا شعور کہتے ہیں ابھی مولا نہیں ملا, کل پھر جا. شاباش بھائی, ابھی مولا نہیں ملا, کل پھر جا. کل پھر نکلتے صبح صبح, نماز پڑھتے ہو مولا کی تلاش میں. جملہ پھر آ گیا میرے سامنے. جو یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہے نا, میں نماز پڑھتا ہوں, اس کو یہ سوچ نکالنی چاہیے, قسم اس مقدس منبر کی, کوئی زمین پہ نماز نہ پڑھے, خدا خدا ہی ہے. یہ معصوم نے احسان فرمایا ہے کسی کا قرب تلاش کرنے کے لیے. نیت کیا کرتے ہو؟ قربتن بشاباش. اچھا یہ دیکھو, نیت کے بعد چلو ایک بات آئی گئی, معرفت کی سنبھالنا. یہ نماز میں ماشاءاللہ آپ پہلے تکبیرت الاحرام, قیام, رکوع, سجدہ, پھر دوسری رکعت, پھر قیام, پھر قنوت. نوجوان مہربانی بس توجہ, کوئی بات بیٹا, آپ ادھر سے نہیں آنا جانا, کوئی بات ناراض نہ. اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ قنوت پڑھتے ہیں نا. قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا, یہ پڑھتے ہیں نا. اچھی بات ہے, لیکن کوشش کرو, وقت کی ضرورت ہے. اپنی مغفرت کی دعائیں نہ کرو. تم حسین کے غم میں پہلے بھی روتے ہو. کوشش کرو, اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن. قنوت میں بھی تمہاری یہی دعا ہونی چاہیے, اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام. دعا مانگا کرو, بہترین عمل ہے. جو زیارات پہ گئے ہو دیکھا ہوگا, علماء ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن. لو جی, بات پھر رہ نہ جائے. اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ رکوع, پھر سجدہ, پھر تشہد پڑھتے ہو نا. تشہد میں اشہد اللہ سے بات شروع کرتے ہو اور آخری سلام پہ لے جاتے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھنا اپنی مرضی کے عالم سے, آخری سلام کس کو ہوتا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. آخری سلام کس کو ہوتا ہے؟ یقیناً میرے پاس تو کتابوں کے حوالے موجود ہیں. آ جائیے جی, آ جائیے.
برائے خوشنودیے امام زمانہ بلند تر صلوات محمد واجل فرج آل محمد. مہربانی. لکھا ہے آخری سلام حجت خدا کو ہوتا ہے. میرا سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو آپ پر. آئے صاحب زمان، جس کو بھی یقین نہیں. اور اگلی بات کر دیتا ہوں. سلام پڑھتے ہو نا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا قازمہ نجف واپس آتے ہو، کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں. واہ 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 واہ. کبھی سوچنا ہے، ضرور سوچنا ہے، یہ آنکھیں کس کے لیے جھکتی ہیں؟ مہربانی مہربانی صاحب، آج دولت پر مہربانی، آپ نے تو لاہور بنا دیا ہے. بڑے باکمال لوگوں سے بہت شکریہ، آپ کی معرفت کو سلام ہے. آخری سلام السلام علیکم نبی اللہ کا انداز یہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء کا انداز یہ ہے. جو ہی آتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی. پوچھو اپنی مرضی کے کسی جید عالم دین سے، یہ کیا راز ہے؟ ہماری آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک جاتی ہے. وہ گواہی دیں گے. اس لیے ہر جگہ زمانے کا امام موجود ہوتا ہے. مہربانی سے السلام علیکم یا شریک القرآن. پھر ایک مجلس ایک ہی ہے، کوشش کرتا ہوں میں بہت ساری باتیں آپ سے کر جاؤں. شریک القرآن، شریک کسے کہتے ہیں؟ شفقت بھائی، چونکہ میں ان کے نام سے واقف ہوں، باقیوں کے نام سے واقف نہیں ہوں. مولا نے چاہا تو آہستہ آہستہ ناموں سے واقف ہو جائیں گے. چونکہ انہیں کے نام سے واقف ہے، میں انہیں پہ رکھ کے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شفقت بھائی نے کام شروع کیا، باہر ایک شاپ لگائی. انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ استغاثہ بلند کیا. اے رب العالمین، میں تیرا چھوٹا سا بندہ التجا کرتا ہوں، احسان فرما، میرے کاروبار میں مجھے شریک چاہیے، ملائکہ بھیج. شریک چاہیے نا، کوئی نہ کوئی شریک، پارٹنر، شریک چاہیے، ملائکہ بھیج. آواز آئے گی میرا بندہ، میں ملائکہ بھیج تو دوں گا پر تیرے سے سودا کوئی نہیں لے گا. میرا رب پھر میں کیا کروں؟ کہا شفقت اپنے جیسا ڈھونڈ. مہربانی، شفقت اپنے جیسا ڈھونڈ. انہوں نے پھر اپنے رشتہ دار کو، ہمسائے کو، مہربان کو، دوست کو کہا یار میں تجھے شریک بناؤں، میں کام شروع کر رہا ہوں، کچھ تو مل کچھ میں، مل کے کام کرتے شریک بنتے ہیں. آج تک صرف اور صرف زبان تک رہا شریک القرآن، شریک القرآن، شریک القرآن. حق یہ بندہ تھا، معرفت کے ساتھ غور کرتے، قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے؟ حق یہ بندہ تھا نا. یقیناً جب اس پہ ہم غور کریں گے، معرفت ہمیں کہے گی قرآن ہمارے امام کا شریک ہے. پھر سوالنا دولت پر جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو، علی کیا ہوگا؟ مہربانی سے سلام یہاں سے شروع ہوا. خلیفۃ الرحمن، کامل الکفر و طغیان، مظہر الایمان. ایک ایک سرکار کے نام میں راز چھپا ہے. کوشش کیا کرو، ان پہ غور کیا کرو. پھر آخری سلام کرتے ہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان الامان من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان. کہتے ہو نا سلام کا پہلے مطلب میرا سلام ہو زمانے کے صاحب پر. صاحب کو سلام کیا، صاحب کو سلام کرنے کے بعد عرض کی الامان، بچا، پناہ دے. کسان مجھے آج بھی یاد ہے، شفقت بھائی میں نے لندن ایلیبیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا اگر مومن دل سے کہے اے صاحب زمان مجھے شیطان کے شر سے بچا، ایسا ہو نہیں سکتا مومن کے قریب گناہ آ جائے.
یقین کیجیے اگر دل سے بندے کی پکار ہو تو گناہ قریب آ ہی نہیں سکتا. بادشاہ کائنات کے طاقتور ہے، وہ تو ان کے صدقے مہلت ملی ہے. وہ اتنا طاقتور ہے 7 ارب آبادی کو ایک وقت میں پھٹکا سکتا ہے. اتنا طاقتور ہے. امریکہ بھی پہنچ گیا، کسی نے غلطی کی. انگلینڈ بھی پہنچ گیا، کسی نے غلطی کی. اسے پوچھا گیا غلطی کیوں کی؟ کہا شیطان نے بہکایا. اتنا بڑا پاکستان ہے، پاکستان میں بھی پہنچ گیا. مصر ہے، ترکی ہے، ایران ہے، پوری دنیا ہے. جگہ جگہ چلا جاتا ہے. نہ ویزے کی ضرورت، نہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت. اتنا طاقتور ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. صحیح بات سنیے گا جی. پھر اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہے، جا بھٹکا. اللہ کا عدل یہی کہتا ہے پھر کوئی ایسا ضرور ہے دنیا میں جس کو کہا گیا جا بچا. اللہ کا عدل ہے نا، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں. ایسا تو نہیں ہے ایک کو کہا گیا جا بھٹکا، دوسرے کو بھیجا ہی نہ گیا. حجت موجود ہے. اہل سنت اس بات پہ قائل ہو گئے کہ واقعی اللہ کے عدل کا تقاضا کوئی ہے. ایک اہل سنت سے میری گفتگو ہوگی، بھائی یہ ہمارے، میں تو سب سے پیار کرتا ہوں، ہم سید ہیں بابا، ہمارے یہاں نفرت نہیں ہے، ہمارے یہاں سختی نہیں ہے، ہمیں حکم ہی نہیں ہے. کربلا کا بھی یہی حکم ہے. کربلا کہتی ہے حر کے لیے راستہ کھولو، راستے بند نہ کرو، صرف اپنے آپ تک حسین کو محدود نہ رکھو. کربلا کہتی راستے کھول دو. تمہارا کام حر بنانا نہیں، تمہارا کام صرف راستہ کھولنا ہے. حر بنانے کے لیے حسین کا بیٹا بیٹھا ہے، سلطنت بیٹھا ہے. باتوں میں کر لوں پھر میں واپس کربلا پہ آتا ہوں. پتہ نہیں کیا آپ کی محبت ہے، بات چلتے چلتے ہماری گھبراہٹ ہو نہیں گئی. بسم اللہ. اچھا بہت شکریہ، مہربانی. لو جی سلام کرتے ہیں سرکار کو. سلام و آپ پر اے زمانے کے صاحب، اے اولی الامر، آپ پر سلام. سلام کے بعد کہتے ہیں بچا، الامان بنا دے، بچا. کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. میرا دل ہے میں اگلی بات کرنے سے پہلے ذرا یہیں روک کے، لائیو جاری ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. ہم نے نبی کو بھی سلام کیا، ہم نے علی کو بھی سلام کیا، ہم نے سیدہ کو بھی سلام کیا، ہم نے غریب الغربا کو بھی سلام کیا، ہم نے کاظمین والے سرداروں کو بھی سلام کیا. ایمان سے بتاؤ کسی کو کہا بچا؟ کسی معصوم کو ہم نے کہا اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، بچاؤ بچاؤ؟ نہیں، ہم نے صرف حجت خدا کو کہا. اس کا یہ مطلب نہیں مہدی اور ہے علی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی کے اس دور میں چہرے کو مہدی کہتے ہیں. مہربانی صحیح مہربانی. کیا معرفت والے لوگ ہو بابا. لو جی میں اشارے دیتا جا رہا ہوں، میں ایک ایک بات کھولوں گا تو مجھے اشرے چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں آج کی تقریر میں آپ کی جھولی میں بہت سارے معرفت کے موتی ڈال جاؤں. الامان، بات بولی تو نہیں، الامان، الامان بچا، پناہ دے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. اگر ہم بچ گئے زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے، مولا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تو بچ گیا پھر تو میرے لشکر کا سپاہی بنے گا. پتہ چلا نماز کا مقصد کیا تھا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. پتہ حقیقت میں یہی بتاتا ہے کوشش کر امام کا قرب لے، قرب مل جائے پھر کسی چیز کی طلب رہتی نہیں. کون ہے صاحب الزمان؟ یہاں دولت پور مومنوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز ظہر پڑھی ہوگی، اب تھوڑی دیر بعد نماز مغرب پڑھیں گے. کراچی والے مومن وہاں کراچی میں پڑھیں گے، اسلام آباد والے مومن اسلام آباد میں پڑھیں گے، لاہور والے مومن لاہور میں پڑھیں گے، امریکہ کی اتنی ریاستیں وہاں کے مومن وہاں پڑھیں گے، یورپ کے مومن ہیں وہ وہاں پڑھیں گے. ہر مومن کہے گا شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا. بابا یقیناً ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا، کم از کم صاحب وہی ہوتا ہے جو جہاں پکارے اس کی پکار وہیں سنے.
ایک درود تو پڑھ دو والے محمد. صلی علی محمد عجل فرج آل محمد. عجل فرج نہیں بھولنا بابا. ہاں ملی کریو یہ کہتے ہو نا سندھی میں ملی سارے مل کے پڑھا کرو یار. عجل فرج آل محمد معصوم کا فرمانا. آپ کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ جس میں معصوم نے فرمایا جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں. شاباش شکریہ مہربانی. بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے اور بے معرفت کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز میں معرفت کا ایک معجزن سمندر ہے. یہ انسان پہ ہے اس معرفت کے سمندر میں غرق ہو کر عرفان کے موتی تلاش کرے یا پھر سمندر کے گرد پھرتا رہے. یہ انسان پہ منحصر ہے. اور یقین جانیے ہمارا مومن کا کام ہی یہی ہے ہر چیز کو معرفت کی نگاہ سے دیکھے. آئیے بسم اللہ حضور آئیے 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 بسم اللہ. میں نے نہیں پڑھنا آپ تشریف لائیے. پوچھا ہوگا بچپن میں اپنے مولانا سے حضور یہ جو آپ نے سکھایا ہے اصول اول توحید نبوت امامت قیامت اور عدل ایسے ہے نا. نماز روزہ حج زکات خمسیات یہ فروع ہے یہ اصول ہے. ہم بچپن میں پڑھتے رہے ہم سب پڑھتے ہیں. آج میں مولانا کی موجودگی میں ایک معرفت کا موتی آپ کی جھولیوں میں دولت پور والوں کی دولت معرفت میں اضافے کے لیے ڈالنے لگا. توحید عدل نبوت امامت قیامت پڑھتے ضرور رہے مگر ایک راز آج ہی میرے سامنے آیا. 5 اصول توحید عدل نبوت امامت اور قیامت جس کے منتظر ہوں اسے مہدی کہتے ہیں. مہربانی بہت شکریہ. قرآن سے لے کے معصوم کے فرمان تک چلے جاؤ جن کے عدل منتظر. ہم عام طور پہ کہہ جاتے ہیں عدل و انصاف یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. انصاف اور ہوتا ہے عدل اور ہوتا ہے. ایک صرف جملہ عرض کرتا ہوں جو واپس کربلا پہ آتا ہوں. روزی شفقت صاحب نے یہاں کے اراکین نے انجمن نے لنگر نیاز بنائی. چند ایکوں میں شاپروں میں انہوں نے لنگر ڈالا. سارے شاپر برابر برابر سے مثال دے کے پھر عدل سمجھا تو پھر لطف لوگے. انہوں نے شاپر برابر برابر رکھے. بچہ مومن یہاں بیٹھا تھا مجلس کے بعد باہر نکلا اس بچے کو شاپر پکڑا دیا. بزرگ تھا اس کو بھی شاپر پکڑا دیا. جوان تھا اس کو بھی شاپر پکڑا دیا. یہ عدل نہیں ہے انصاف ہے. یعنی سب کو برابر برابر دینا یہ انصاف ہے عدل نہیں. عدل یہ ہے بچے کی ضرورت تھوڑی اس کو تھوڑا دو. جوان کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دو. اس کا مطلب عدل وہی ہے. انشاءاللہ سردار کو آنے تو دے. دنیا کی عدالتیں کوشش تو کرتی ہیں عدل کر جائیں مگر کسی میں ہمت اور جرت ہے ہی نہیں. یہ صرف عادل سردار کے دور میں ہوگا جب سرکار مظلوم کو کہیں گے اٹھ اپنا بدلہ خود لے. عادل منتظر نبوت منتظر. ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا ایک آئے گا اور انشاءاللہ سارے نبی دوبارہ اٹھیں گے. اس کو رجت کہتے ہیں رجت. امید ہے بڑا پیارا ٹاپک آپ کے ساتھ مولانا نے چلایا ہوگا. اساتذہ میں سے ہیں ہمارے بزرگ ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کر کے جا رہا ہوں اپنی ہر مجلس میں یہ تو فرماتے ہی ہوں گے آپ بھی اور ہر پڑھنے والا خطیب وائز علامہ مولانا کیا ہوا تھا صفین میں خیبر میں کربلا میں. اچھی بات ہے لیکن رجت بھی ضرور مومنوں کو بتائیں. ان کو یہ بھی بتائیں اب کیا ہوگا. ہم اس دور کے بندے نہیں ہیں. ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں. ہم علی کے دور میں صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے. ہم اگر کربلا کے دور میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے.
ہوتے یا نہ ہوتے؟ بے شک اللہ کل شیء قدیر کی مرضی ہے، جس دور میں اس نے مناسب سمجھا میں بھیجا، پھر اس کا مطلب ہے اس دور کے تقاضے اور ہیں، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس دور کے تقاضوں کا نچوڑ امام زمانہ ہے۔ کوشش کرنی ہے ہم سب نے، یا ممبر پہ آ کے آپ کو رجت بتانی ہے، سردار آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کم از کم ہر مومن کا سوال ہوتا ہے سردار آئیں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ حکم ہے نا کعبے میں پہنچنا ہوگا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ جو یہ پریشان ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں یہاں سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لوں کراچی کے لیے اور کراچی سے میں نکلوں اور عرب پہنچوں، وہ تو پریشان رہے گا، بھائی امام زمانہ آگے تو میں کیسے پہنچوں گا؟ مومن کو بتانا چاہیے مومن بن، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ، کوشش کر جو آنکھیں علم عباس دیکھیں وہ حرام نہ دیکھیں، جو ہاتھ علم عباس کو مس ہو وہ کہیں حرام پہ نہ جائیں، جو قدم امام بارگاہ چل کے آئیں وہ قدم کہیں حرام پہ نہ جائیں، جو شکم میں مظلوم کربلا کے لنگر کا لقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے۔ کوشش کر، پھر نہ گھبرا، تجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں، تیرا پہلا قدم دولت پور میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ واہ 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 یہ ہوگا، بابا اسے مستقبل کہتے ہیں۔ نہیں، میں اس کو ذرا تھوڑا اور آسان کروں، کتنے بجے ان کا ٹائم ہے؟ نہیں محترم کا جو تشریف لائے، کتنے بجے پڑھاتے ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو یار؟ 6؟ مجھے برادر نے کہا تھا 6:15 ہم شروع کرتے ہیں، مجھے بتا دیں گے جتنا ٹائم کہیں گے میں اجازت مانگ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے حضور تشریف لینا ان کا احترام ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ لو جی، بس 6 میرے خیال 6 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلدی سمیٹتے ہیں ان کی خاطر۔ اگر یہ تھوڑا لیٹ آتے تو پھر میں ایک واقعہ بھی سوچ کے آیا بیٹھا تھا، میں نے ایک واقعہ بھی سنا تھا۔ اچھا لو جی، کیسے پہنچیں گے؟ انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، آنے والا سردار چاہنے والوں کو طی الارض بنا دے گا۔ اگر فرض کرو بستر پر سو رہے ہوئے کیسے پہنچیں گے؟ آنا تو اچانک ہے نا، فرمایا جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو ویسے ہمارے فرزند کا انتظار کرو۔ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، سردار کا اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر لمحے کے انتظار کا حکم ہے، اور یقین جانیے جو بندہ انتظار کسی کا کرے پھر وہ ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں کرتا، صرف انتظار کرتا ہے۔ بستر پہ سو رہے مولا کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بستر پہ سوتے رہنا، شرط انتظار ہے۔ صبح صبح جب اٹھنا تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔ سرکار رکے کی طرف نگاہ نہ گئی، کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رکے کی طرف نگاہ نہ بھی گئی، بما بستر اللہ منتظر یا کنیزہ کو کعبہ پہنچا دے گا، بما بستر۔ اب آپ تو ماشاءاللہ سن رہے ہو اور خوشی سے چہرے بھی دمک رہے ہیں کہ واہ واہ اتنا خوبصورت دور ہے مولا کے آنے کا، انشاءاللہ سردار آنے والے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد یہاں کے مومنین کہیں جی سید بلا لیا لاہور سے، یہ تو میں پریشان کر کے چلا گیا، بندہ بما بستر کعبے کیسے پہنچے گا؟ لوہے اور مقناطیس والا ہو سکتا ہے نا، سوال ہے کیسے بندہ پہنچے گا؟ ان کو کہنا سید اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر گیا، رجت کی کتابوں میں پڑھ کے بتا گیا، بما بستر نوکر یا کنیزہ کعبہ پہنچیں گی۔ اور اگر وہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہنا قرآن پڑھ، وہ کہے گا میں تو روز پڑھتا ہوں، اس کو کہنا ثواب سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے، ثواب سمجھ کے بھی پڑھ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور بھی کر۔ وہ کہے گا جی میں غور کروں گا انشاءاللہ آج کے بعد، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ کیسے ہوگا؟ اور کہنا سید ممبر پہ اعلان کر گیا، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصم بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے، اور محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا سکتا۔ سرکار دنیا سے چلے گئے، کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں،
جہاں بھی دفن ہوگے میرا بیٹا تمہاری قبر پہ آئے گا. بس یہی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اور 2 جملے بس پھر اجازت لیتا ہوں. قبر پہ آئے گا. ہمارے مکتب کی بہت مشہور دعائیں ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، صحیفہ سجادیہ سے لے کر دعائیں کمل تک بہت مشہور سے مشہور دعائیں ہمارے ہاں موجود ہیں. لیکن ان سب دعاؤں میں دولت پور والوں باکمال دعا ہے دعائے عہد. کتنے مومن پڑھتے ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا تعارف. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. دعائے عہد کسی عام بندے کی تحریر کرتا نہیں ہے، یہ چھٹے امام نے تحریر فرمائی ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. کتنی اہم دعا ہے. آپ کے لیے لاہور والوں نے پرنٹ کرا کے تحفتاً بھیجی ہے دعائے عہد. اس کا ہدیہ کوئی نہیں. ہم دیکھے جائیں گے، مولانا نے پڑھنا ہے، بس اتنا ہدیہ پڑھیے گا ضرور. اس کا ترجمہ بھی تمہاری زبان سندھی میں لکھا ہے سائٹ پہ، اردو والا بھی ہے سندھی والا بھی ہے، تاکہ ہر مومن عربی پڑھتا ضرور ہے پر سمجھتا نہیں. ترجمے سے پتہ تو چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں. ترجمہ موجود ہے، وہ تحفۃ انشاءاللہ سب کے لیے آئی ہے. اب آپ نہ پڑھو تو آپ کی مرضی، ہم بانیان کو دے کے جائیں گے. بس سوچنا ضرور، لاہور سے شاید ہو سکتا ہے لاہور والی بی بی نے بھیجی ہو، تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہو. یہ تحفہ سرکار نے فرمایا جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میرا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا. اب رجت کا ایک چھوٹا سا منظر صرف آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے. سرکار قبر پہ آئیں گے، پاؤں کی ٹھوکر ماریں گے، قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. جس کو گھبراہٹ ہے قرآن سے پوچھو عیسیٰ کیوں مردے زندہ کرتا تھا. جس کو گھبراہٹ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام زمانہ آ کے سوئے ہوں کو وہ مردے زندہ کرتا تھا، قائم آل محمد زندوں کو زندہ کرے گا. مہربانی بابا یہی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبور. ہمارے والے مرتے نہیں، مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. تھک گئے ہو یار، مجھے لگتا ہے بندے تھک گئے بھائی. میں نہ چھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر، مجھے اجازت لینے لگا. قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، قبر پھٹے گی، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. بندہ یا بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے. میرا بیٹا تھا، میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میرے چاچے تھے، میرے ماموں تھے، میرے تایا تھے، میرے رشتہ دار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اچھا یہاں ایک جملہ بڑا کمال ہے. کتنا عرصے کا قبر میں سویا ہوا اٹھ کے کہے گا میرے والے کہاں گئے. اس کا مطلب اتنے عرصے بعد بھی یہ محسوس کرے گا میں ابھی سویا تھا. بہت شکریہ صحیح، مہربانی. سرکار کلندر کی دھرتی، سرکار کلندر کی نگری، شکر گزار ہوں عرفان کے موتی سنبھالنے پر. سرکار وہ کہاں گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ امام فرمائیں گے تجھے یاد نہیں، میں تجھے یاد کراتا ہوں. تیری سانسوں کی ڈوری جب تک تھی یہ سب تیرے تھے. سانس ختم، ان سب نے کہا تھا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ حاضر میت، دفناؤ میت. سب نے رشتہ توڑ دیا. اپنے ہوتے تو رشتہ نہ توڑتے. تیرا اپنا میں ہوں نہ جس نے رشتہ توڑا ہے نہ تیرے سے دور رہا ہے. تیری قبر پہ کھڑا ہوں. سب تھے پر تیرے نہیں تھے، تیرا میں ہوں. کتنا کریم گھرانہ ہے. میرے انسان کو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے کریم نمائندہ انشاءاللہ اکیلا نہیں رہنے دے گا. دعا ہے میری ذکر کا صدقہ تمام عزاداروں نے، امام مظلوم موالیہ نے حیدر قرار اپنے آپ کو اس معیار پہ بلند کرے کہ مولا ان سب کو اپنا قرب عطا کرے. میرا یہی مقصد تھا، یہی مدعا تھا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ایک جملہ وسائل کا. چھوٹی سی بات یہ ہے، شاعری پڑھنی تھی میں نے چھوڑ دی، بند کر دی. چھوٹی سی بات یہ ہے، لازمی ہے مومنین کے ذہنوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے.
مہربانی کرو معرفت کے ساتھ ہر کام کرو. جب معرفت کے ساتھ دیگیں پکواؤ گے پھر نہیں کہو گے میں نے پکائی. جب معرفت کے ساتھ مولا پہ خرچ کرو گے پھر یہ نہیں کہو گے میں نے کیا. معرفت کے ساتھ مجلس پہ آؤ گے پھر باہر نکل کے یہ نہیں کہو گے میں مجلس پہ گیا. پھر کیا کہو گے مولا نے مجھے بلایا تھا. کوئی پوچھے گا مولا نے تجھے کیوں بلایا اس کو بتانا. کریم گھرانے کا احسان ہے وہ شہزادہ اس وقت بارش ہے ذکر اعضاء کا. اس نے مجھے بلایا یقیناً کچھ نہ کچھ کرم کرنا چاہتا ہوگا. تو لالچ کیا لے کے گیا تھا؟ کہا نہیں میں معرفت کے ساتھ گیا تھا لالچ لے کے نہیں گیا تھا. کیونکہ امام بارگاہ بھی شبیہ کربلا ہے اور کربلا کا یہ کمال ہے کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے. کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. یقین جانیے ہم مقروض ہیں سردار کے. کوشش کرو زندگی میں معرفت کے ساتھ ذکر اعضاء کے سلسلوں میں شامل ہو. مولا کا کرم تھا انہوں نے مجھ سے اپنے چاہنے والوں کے لیے دیگیں پکوائے. انہوں نے میرے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلوایا. معرفت کے ساتھ انشاءاللہ سفر کرو گے. اور اگر کوئی پوچھنے پہ جڑ بھی جائے بس آدھا منٹ کا جملہ اور مسائل کوئی جڑ بھی جائے. دولت پر والو امام نے اگر تمہیں بلایا تھا خالی تو نہیں لوٹا تھا کیا دے کے بھیجا اس کو بتانا. پہلے ہم لے کے جاتے تھے لالچ جنت کی جنت ملے گی. سید آیا یاد دہانی کرا گیا. علی کے متقین کی تعریف یہ ہے علی کے متقین جنت کے پیچھے نہیں بھاگتے جنت ان کے پیچھے بھاگتی ہے. بندے تھک گئے میرے خیال ہے تھک گئے. ہاں جنت ان کے پیچھے بھاگتی ہے. پھر بھی کہے بھائی معرفت کے ساتھ گئے تھے کیا دل مانگتا ہے امام نے کیوں بلایا. ان کو بتانا امام نے ہمیں منبر سے ہور سنوایا 61 ہجری والا. امام کا احسان تھا ان آنے والوں کو میں اس معیار پہ لاؤں. وہ حسین کے ہور تھے میں انہیں اپنے ہور بناؤں گا. انعام بابا ڈبل ملے گا اگر ہم ہور بن گئے تو. کیا دولت پور والو سلمان کو لاکھوں سلام مگر علی کو مانا علی کو دیکھ کر. حبیب کو لاکھوں سلام مگر حسین کو مانا حسین کو دیکھ کر. اور بابا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے. شکر گزار. بس 2 محرم ہے سردار کا قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے. آقا کا ایک جگہ قیام ہے. حسین کے ایک ناصر کا نام ہے سعید بن بشیر حضرمی. یہ روایت کرتا ہے میں نے گرمی میں سنگلاخ چٹانوں کے ساتھ ایک قافلہ دیکھا. گھوڑے پہ تھا میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا. میں رک گیا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کن کا قافلہ ہے. مجھے بتایا گیا یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ و کربلا. کہا حسین ابن علی اس موسم میں خیریت تو ہے نا. وہ کہتے اصل میں نانے کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا حسین نے اس کو وفا کرنے کے لیے حسین مدینے سے چلا ہے. کہا یہ پیچھے محمل نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے اور پردے والے کناتے لگی ہیں یہاں کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا محمد کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں. کہا جب محمد کی بیٹیاں ساتھ ہیں سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد کی بیٹیاں بھی ساتھ آ جائیں. فوراً دولت پور والوں تیسرا سوال بشیر سعید کرتا ہے. سعید کہتا ہے یہ بتاؤ محمد کی بیٹیاں اگر باہر آئی ہیں غازی نہیں تھا. کہتے ہیں غازی عباس ساتھ ہے. میں نے کہا غازی عباس ساتھ ہے. میں واقف ہوں اس گھر کے پردے سے. یہ گھر کی شہزادیاں نانی کے مزار پہ بھی رات کو جاتی ہے. حالانکہ دروازہ کھلتا ہی ان کے گھر اتر سے ہے مگر رات کو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی. کہتے مجھے امام سے ملواؤ. سرکار خیمے میں تشریف فرما. سلام کرتا ہے.
سلام کر کے کہتے آقا کیا مجبوری بن گئی آپ یہاں تشریف لے کے آئے؟ سرکار نے خط دکھائے کوفے والوں کے. سرکار فرماتے یہ دیکھو ہزاروں کی تعداد میں خط. انہوں نے ہمیں کہا اگر آپ نہ آئے حجت تمام نہ ہوئی، محشر کے دن ہم اللہ سے کہیں گے ہم امام کو بلاتے رہے امام نہیں آیا. فرماتی ہے نانی کا وعدہ تھا اس لیے میں چل پڑا، بس اتنی میں نے تمیز باندھی تھی. آ گیا 10 محرم کا دن، بڑی مشکل سے ملی اجازت. اس عاشق کو جنگ کی بڑی خوبصورت، لڑتے لڑتے سعید گھوڑے سے گرا. گرنے کی دیر تھی، امام مظلوم آگے بڑھے. امام نے جا کے اس کا سر زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں سعید کوئی چیز کہنی ہو تو کہہ دے، کچھ منوانا ہو تو منوا لے. سعید کی آنکھوں میں خون ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا ایک احسان فرمانا، غازی کو اجازت ضرور دینا. مولا یہ نہ ہو غازی کو پابند کر دو، کہیں یہ نہ ہو شہزادیوں کے ساتھ یہ ظالم ظلم کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ شام غریبہ برپا ہو جائے. احسان فرمانا مجھ شہید کی یہ گزارش ہے، غازی کو اجازت ضرور دینا. سیدنا الذین ظلموا ایھم القالب.